حج کے دوران جو ہے وہ ایک غیر سنی مجھ سے ایران کا تھا، وہ مل گیا آگے نا، وہ کچھ سوال کرنا چاہتا تھا، کہہ رہا مجھے کچھ سوال کرنے آپ لوگوں سے. لوگوں نے اس کو مجھ سے ملوا دیا کہ بھئی یہ تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں، تم ان سے ذرا مل لو. تو وہ کچھ عربی بولتا تھا، کچھ فارسی، کچھ انگریزی. اس سے جو بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تحقیق کر رہا ہوں کہ حق اور سچ پہ کون ہے. میں نے کہا اچھا. پھر اس نے باتوں باتوں میں مختلف باتیں ہوئیں اس سے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں جو ہے وہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ یعنی غمگین نہیں ہوتا وہ کبھی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. میں نے کہا جی یہ تو قرآن پاک میں ہے. کہہ رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ولی کو غم نہیں ہوگا. میں نے کہا جی یہی ہے اس کا مطلب، وہ حزین نہیں ہوگا، غم زدہ نہیں ہوگا. کہنے لگا تو پھر غار میں کیا ہوا تھا؟ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر تم غم وہ حزن نہ کرو، غم نہ کرو، ملال نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں نے کہا اچھا. پھر کہہ رہا تو اس کا مطلب ان کو غم تھا نا؟ میں نے کہا ہاں حزن تھا، ان کو غم تھا. کہہ رہے وہ جس کو غم ہو ولی نہیں ہوتا. میں نے کہا اچھا اگر آپ یہ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کرو، تو غم ہونا ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے، یعنی غم ہو تو بندہ ولی نہیں ہوگا. کہنے لگا ہاں، اور جس کو غم ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ غم نہ کرو. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا چلے میں اس کا تو جواب آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا لفظی ترجمہ تم کرو گے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ناپاکی کو تم سے دور کرے اور تمہیں خوب پاک اور صاف ستھرا کر دے اے اہل بیت، ہے نا. تو کیا تم یہ کہو گے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناپاکی کا وہاں پر دخل ہے؟ کیونکہ دور اسی کو کیا جائے گا جو ہو. کیا معنی لوگے اس کا؟ کہہ رہا نہیں. میں نے کہا تو پھر ہے نا قرآن پاک کو آپ دیکھ رہے ہو لا تحزن، لا یہیں تک دیکھ رہے ہو، آگے ان اللہ معنا بھی تو ہے کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے یعنی تمہارے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. تو معیت تو اللہ کی ہوئی دونوں کے ساتھ. وہ بھی تو دیکھو کہ لا تحزن پہ آ کے تم رک گئے، اور وہاں پر لا تحزن کا معنی بے شمار اس کے معنی ہو سکتے ہیں. تو تم وہی معنی کیوں لے رہے ہو جو کہ جس سے تم یہ اخذ کر کے نکال رہے ہو کہ بھائی یہ ولی نہیں تھے؟ غم کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. لا تحزن، اے ابو بکر غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غم ابھی طاری نہ ہوا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہاں پر نجاست آئی ہی نہیں، وہاں ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں اہل بیت کے بارے میں کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ نجاست تم سے دور رکھے، دور رکھے. یہ نہیں کہ تم میں ہے تو ہم دور کر دیں، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تم سے گندگی نجاست کو تم سے دور رکھے. اللہ کا ارادہ یہ ہے، رکھنے کا معنی کہ ہے نہیں اور ہم ہونے بھی نہیں دیں گے، ہمارا ارادہ یہ ہے. تو یہاں بھی تو یہ معنی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی شان کے لائق ہے.
کہ وہاں پر نجاست نہ ہو، ٹھیک ہے، اہل بیت کی شان کے لائق ہے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اول خلیفہ ہیں، تو تم نے یہاں وہ معنی کیوں کر لیا؟ دوسری بات صحیح بخاری میں جو یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ابراہیم، ہم تمہارے فراق میں محزون ہیں. وہاں تو خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ہمیں حزن ہو رہا ہے، غم ہو رہا ہے. کس کو ہو رہا ہے غم؟ نبیوں کے سردار کو غم ہو رہا ہے. تو یہ کون سا غم ہے جو نبیوں کے سردار کو بھی ہو سکتا ہے لیکن ولی کو نہیں ہوگا؟ ہاں، میں نے کہا بھائی کسی اچھے آدمی سے پڑھ لو تھوڑا سا. یا حزن سے مراد ہے ظاہری آثار حزن، یعنی رونا، بشری تقاضوں کے مطابق غم محسوس کرنا. وہ حزن ایک حزن باطنی ہوتا ہے، اس کا معنی ہے شکوہ، کہ اللہ کی تقدیر پر دل میں شکایت و شکوہ پیدا ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ حزن باطنی ہے، وہ وہاں بھی نہیں تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ وہ یعنی بشری تقاضے کے مطابق جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ جن کافر جو ہمارے خون کے پیاسے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں، ان کو جس سے بھی دشمنی تھی وہ سرکار کی وجہ سے تھی. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمبر دشمنی میں سرکار کے بعد آتا. ان کے نزدیک پہلی دشمنی ان کی سرکار سے تھی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ الٹا سیدھا نہ کرے، تکلیف نہ پہنچائے، اور تو ان کو غم محسوس ہو رہا تھا، حزن محسوس ہو رہا تھا. تو وہ حزن ظاہری تھا، حزن باطنی نہیں تھا. وہ ان کو پتہ تھا کہ میرے آقا میرے جو ہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں ہونے دے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حزن ظاہری کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، حزن ظاہری کی بھی حاجت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی پریشانی کی بات تو ہے نہیں. وعلیکم السلام. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم کو حزن ہو رہا ہے، تو وہ حزن ظاہری ہے، یعنی رونا آ رہا ہے، بچے کا انتقال ہو گیا تو انسان پتھر دل تو نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قلب جو ہے نا نازنی کس کا نازک ہوگا، اور اپنے بچے کی وفات پہ نہ روئیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، امت پہ روئیں، بچے کی وفات پہ نہ روئیں. تو آنکھوں سے آنسو تو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ حزن ظاہری تھا اللہ کے فیصلے پر کہ میرا بچہ دنیا سے چلا گیا. یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اس پر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شکوہ نہیں تھا. تو حزن باطنی یہاں بھی نہیں تھا. اور اولیاء اللہ کو حزن باطنی نہیں ہوتا، حزن ظاہری تو ہوتا ہے، بشری تقاضے ہیں دنیا میں. اگر ان کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو تو وہ تو بے حس ہو گئے. بھائی کوئی آئے کوئی جائے، کوئی مرے کوئی جیے، اگر کسی کو کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو تو امتحان کس چیز کا ہوا اس کا؟ پھر امتحان تو ہے کہ تکلیف ہوگی، لیکن وہ اس حزن کو، اس ملال کو قلب تک نہیں جانے دیں گے. قلب یعنی جو باطنی معاملہ ہے وہ حزن وہاں تک نہیں جائے گا. تو باطنی معاملہ ظاہر سے الگ ہے.